أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے حاکم وقت نے کہا، اے لقمان، کسی بکری کو ذبح کر کے اس کے دو بہترین حصے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ حکیم صاحب نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا دل اور زبان رائل وقت کے سامنے پیش کیا۔ حاکم وقت نے کہا، اب جاؤ ایک اور بکری کو ذبح کر کے اس کے دو بدترین جزا میرے سامنے پیش کرو۔ لقمان حکیم نے حکمت سے کام لیتے ہوئے پھر ایک بکری کو ذبح کیا، اس سے دل اور زبان نکال کر رائل وقت کے سامنے پیش کیا۔ حاکم وقت حیران ہو گیا کہ میں نے بہترین چیز طلب کی تو آپ دل اور زبان لے کر آئے، اور جب میں نے بدترین چیز کی پیشکش کی تو آپ پھر وہی دو چیزیں لائے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر ان دو چیزوں کا استعمال صحیح ہو تو اس سے بہترین چیز اور کوئی نہیں، اگر یہ دو چیزیں غلط اور بے وجہ استعمال ہوں تو اس سے بدترین چیز کوئی نہیں۔ یہی دو چیزیں ہیں، اگر اس کو صحیح استعمال کی جائیں تو سارا جسم صحیح ہوگا، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر یہ فاسد ہے تو سارا جسم فاسد ہوگا، اور وہ ٹکڑا دل ہے، کیونکہ جب دل میں غلط خیالات آئیں گے تو زبان اور جسم اس کی ترجمانی کریں گے، جس سے عمل وجود میں آئیں گے۔ اس طرح زبان ہے جو بظاہر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن جسم میں اس کا بڑا دخل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہ، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، کہ یہ دو جزا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آدمی بہترین بن سکتا ہے اور بدترین بھی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سوچ کو سمجھ سے بروئے کار لائیں، اس کی حفاظت کریں، اس کو ایسے استعمال کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال نہ بنے۔